میں نہیں جا رہا وغیرہ، یہ بڑی طویل حدیث ہے، حدیث جبرائیل۔ تو سرکار نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ تم دیکھو گے کہ باندیاں، کنیزیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، باندیاں کنیزیں اپنی آقاؤں کو جنیں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ یہ انشاءاللہ اس پر گفتگو بعد میں اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں جو نشانی بیان کی، وہ نشانی کیا تھی؟ ان تلد الامۃ، امت کہتے ہیں کنیز کو، غلام کو، خاتون جو غلام ہو، جو غلامی میں جکڑی گئی ہو، اسے کنیز کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، جن حضرات کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک غلامی آج کی دور کی ہے جس کے ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں، اور ایک اس زمانے میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، اور پکڑنے کے بعد ان کو بازاروں میں باقاعدہ ان کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلام نے نئی غلامی سے تو منع کیا، اور جو گزشتہ غلامی تھی بتدریج ان کو ختم کیا، یہاں تک کہ تمام تر کفارات جو اسلام نے مقرر کیے کفارہ ادا کرنا، ان کفارات میں ایک شکل یہ تھی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، یعنی غلام بنائے نہ جائیں، غلام آزاد کیے جائیں۔ صدیق اکبر نے جتنے غلام جو تھے اس زمانے میں، بلال حبش تھے، صہیب روم اور نہ جانے کون کون، ان سب کو آپ نے نہ صرف خریدا بلکہ خرید کر ان کو آزاد بھی کیا، ان کو حریت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح ہر دور میں غلامی کو کم کیا جاتا رہا، اسلام نے کم کرنے کی کوشش کی، اور آج بظاہر وہ جو انسانوں کی مارکیٹ میں خرید و فروخت ہے وہ تو بند ہو گئی، بلیک مارکیٹ میں آج بھی ہو رہی ہے۔ بلیک مارکیٹ میں بچے غائب ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، لڑکیاں بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں، انہیں باقاعدہ بیچا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو سیاستدانوں کو بھی بیچا جاتا ہے۔ یہ وہ جو اسمبلی میں پارلیمنٹ بکتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایسے بھی سیاستدان پائے گئے کہ جو اغوا کیے گئے، اور اغوا کاروں نے مطالبات کیے، وہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے آگے بیچ دیا، انہوں نے اور آگے بیچا، انہوں نے آگے بیچا تاکہ قیمت بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ خرید و فروخت ظالمانہ طریقے سے آج بھی جاری و ساری، لیکن اسلام نے غلامی کو ختم کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کنیز کو اپنی ملکیت پہ رکھے تو کنیز کی جو اولاد ہے، کنیز چونکہ غلام کی اولاد غلام ہی ہوتی ہے نا، کنیز کی اولاد بھی کنیز ہی ہوگی، لیکن اگر آزاد شخص کی کنیز ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ خاتون جس نے کہ اولاد پیدا کیا جو کنیز ہے، اب وہ ام ولد ہو جائے گی۔ آزاد شخص کی اولاد آزاد تو ہوگی، یعنی اس نے کنیز کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اولاد پیدا ہو گئی، تو اب آزاد شخص کی اولاد غلام نہیں ہوگی، وہ آزاد ہوگی۔ لیکن وہ خاتون چونکہ غلام ہے، یعنی کنیز ہے، تو وہ کنیز تو رہے گی، لیکن اس کو ام ولد کہیں گے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خاتون اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اب آزاد ہو جائے گی، ام ولد ہے، آزاد ہو جائے گی۔ یعنی اب وہ آزاد بچے کی ماں، خود کیا ہے؟ خود کنیز ہے، اور بچہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو اب حکم کیا ہوا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، میرے محبوب نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ تم دیکھو گے کہ کنیزیں اپنی آقاؤں کو پیدا کریں گی، یعنی بڑے بڑے جو خلفاء تھے، بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، اس کے بعد سلاطین مختلف جو ہمارے جن کے میں نے نام لیے، جن میں سلاجقہ روم، سلطنت خوارزم اور سلطنت غزنوی غوری، یہ سارے اقراب ان کو دیکھیں، اور دیگر اور سلطنتیں بھی، تو یہ اکثر جو بادشاہ بنے وہ اصل میں ان کی ماں کنیز تھی۔ اکثر جو بادشاہ بنے، چاہے بنو امیہ میں ہو، بنو عباس میں ہو، وہ اور مختلف سلاطین میں ان کی جو اولاد ہے اس کی ماں اصل میں کنیز۔
اور کہتے ہیں کہ بچے میں سب سے زیادہ اگر کوئی جینس کا اثر آتا ہے تو ماں کا آتا ہے۔ زبان بھی کیا ہوتی ہے؟ مادری ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے فادری زبان سنی ہے کہ یہ فادری زبان کیا ہے؟ وہ مادری زبان کیا ہے؟